بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بری عورت کے لیے برے مرد ہیں؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو 26-27 سال کی ایک لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، میں نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ بولی، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جو اچھے مرد ہیں ان کے لیے اچھی عورتیں ہیں، اور جو گندے یعنی برے مرد ہیں ان کے لیے بری عورتیں ہیں، اور اسی طرح بری عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ جو قرآن میں لکھا ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتا نا؟ میں نے جواب دیا اور اٹھنے لگا۔ میں نے ایک بات بیان کرنی تھی آپ سے، وہ فوراً بولی۔ اس کے انداز میں درد تھا جس نے میرے قدموں کو جما دیا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور کہا، کیا بات ہے؟ اس نے سر جھکایا اور اس کی آواز ابھری جو درد کے دھاگوں میں لپٹی ہوئی اس کے چہرے کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئی تھی۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے زندگی میں بہت بڑا گناہ کیا۔ اس کو مجھ پر بہت اعتماد تھا مگر میں ہوس میں اندھی ہو گئی۔ اس نے روکا بھی مگر میں قابو نہ رکھ سکی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ میں نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی۔ رات کو سسک کر اس کے در پر پڑی رہنا شروع کیا، قرآن پڑھا، توبہ کی، مگر ایک سوال ابھی بھی ہے، کیا بری عورت کے لیے برے مرد ہی ہیں؟ وہ خاموش ہوئی۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور فضا میں ہچکیوں کی آہٹ تھی۔ میں مخاطب ہوا، بیٹا، آپ کو کس نے کہا کہ اس آیت کا تعلق صرف شادی ہی سے ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو جستجو تھی آج تک ذہن میں پیوست ہے۔ میں نے بات جاری رکھی، اس آیت کا تعلق معاشرے سے بھی ہے، صرف نکاح سے نہیں۔ وہ کیسے؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ میں نے دوبارہ بات شروع کی، دراصل اللہ کریم کا نظام کمال کا نظام ہے، اور جو اصول اس میں ہیں رہتی دنیا تک کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے کبھی نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کا جنازہ دیکھا ہے نا؟ تو جنازہ کیا ہے؟ اگر مرنے والا نیک ہو تو شرکاء سارے نیک، اگر مرنے والا بدکار ہو تو شرکاء بھی اکثریت بدکار۔ آپ نے فنکشنز بھی دیکھے ہیں، اگر نیک آدمی کی آمد ہے تو سارے نیک افراد شریک، اگر کسی بدکار کی آمد ہے تو اکثریت بدکار۔ اصل میں ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خود منتخب کرتے ہیں۔ ہم جب اپنے اچھے بن جاتے ہیں تو اچھوں سے تعلق قائم ہوتا ہے، جب برے ہوں تو برائی کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف نکاح کے لیے نہیں بلکہ معاشرتی تعلقات کو بیان کر رہی ہے۔ اب جب آپ نے توبہ کر لی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قبول کرنے والے کی کوئی شرط نہیں ہوتی، معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کیا ہے؟ وہ رب رحیم کریم رب آپ کی بھلائی آپ سے زیادہ چاہتا ہے۔ میں خاموش ہوا۔ وہ اٹھی اور گرم جوشی سے سلام کیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئی، بے شک میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ اور مجھے اپنے ارد گرد ایک عجیب سی خوشبو کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔